السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم ذکر قلبی اور ذکر خفی کی اہمیت کو اور فضیلت کو سمجھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور مظاہر اور ان کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل شانہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کس چیز میں، کس سوچ میں بیٹھے ہوں؟ عرض کیا کہ مخلوقات الہیہ کے سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ تو ورع الورع ہیں، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک پر بہتے رہیں۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہیں، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہیں، ساری رات اسی طرح روتے روتے گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آیت ان فی خلق السماوات والارض سے فقینا عذاب النار تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور اور فکر نہ کرے۔ عامر عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سنا ہے، اور ایک سے یا دو سے یا تین سے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور اور فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور تاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اور نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت یعنی ایک لمحے کا غور اور فکر تمام رات کی عبادت سے افضل ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہیں۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضل ترین یعنی بہترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور اور فکر۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور اور فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، سنت ہو، چاہے مستحب ہو، اس کے چھوڑنے پر اسی درجے کی وعید اور عذاب اور ملامت ہوں گی جس درجے کی وہ عبادت ہوں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غور اور فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں
معنی کے ذکر تو موجود ہوتی ہیں، دو چیزوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی معرفت، اس لیے کہ غور اور فکر معرفت کی کنجی یعنی چابی ہے۔ دوسری اللہ کی محبت کی فکر پر یہ مرتب ہوتی ہیں کہ یہاں غور اور فکر ہیں جس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی روایتوں میں اس کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہیں۔ مسند ابو یعلا میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی ہیں جس کو فرشتے بھی نہ سن سکے۔ 70 درجہ دوچند ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شان ہوں تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور قرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھ نہ لی ہو اور محفوظ نہ ہو۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں، اور وہ ذکر خفی ہیں۔ بیہقی نے شاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل کی ہیں کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکے وہ اس ذکر پر جس کو وہ سنیں 70 درجے بڑا ہوا ہے۔ یہی مراد ہے اس غور سے جس میں کہا گیا ہے کہ عاشق و معشوق میں ایسے رمز بھی ہوتے ہیں جن کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور حقیقت میں کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہوتی کہ ان کی ظاہری عبادت تو اپنے اپنی اجر و ثواب حاصل کرتی رہتی ہیں، اور ہر وقت کا ذکر اور فکر پوری زندگی کے اوقات میں 70 گنا مزید برآں یہی چیز ہیں جس نے شیطان کو بھی دکھ کر رکھا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی تو وہ ہیں جو شونیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شونیزیا کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کئی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ مسعود رحمۃ اللہ نے سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا۔ انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا خدا کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو ہم ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتے جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا، اور صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ ابو سعید حجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، میں لکڑی سے مارنے لگا، اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اس سے نہیں ڈرتا، یہ تو دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین ذکر خفی ہیں، اور بہترین رزق وہ ہیں جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ بہترین ذکر خفی ہیں، اور بہترین رزق وہ ہیں جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو، یعنی نہ کم ہو کہ گزارا نہ ہو سکے، نہ زیادہ ہو کہ تکبر اور فواہش میں مبتلا کرے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے دریافت کیا ذکر خامل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مخفی ذکر یعنی چھپا ہوا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر خفی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔